हो गया अजान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरात
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کینیڈا کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اور اس خطبے کے ساتھ ہی آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جلسہ آپ کے لیے، تمام شامل ہونے والوں کے لیے، اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہ شامل ہونے والوں کے لیے بھی بے شمار برکات کا حامل بنائے، بے شمار برکات لانے والا ہو، پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہو، سب کو تقوی میں بڑھانے والا ہو، اور جس مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جلسوں کا انعقاد فرمایا تھا، اس کو پورا کرنے والا ہو. ہمیشہ ہمارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قیام اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہو، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ میں بھی تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں اور اپنی نسلوں میں بھی یہ تعلیم جاری رکھنے والے ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان جلسوں کا مدعا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں، اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو، اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں. تو یہ ہیں وہ مقاصد جن کے حاصل کرنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آواز دی ہے. آخرت کی طرف انسان تبھی جھک سکتا ہے جب دل میں خدا کا خوف اس طرح ہو کہ اس کو تمام طاقتوں کا سرچشمہ سمجھتے ہوں، اور جب یہ خیال یقین میں بدل جائے گا کہ وہ خدا ایک ہے، ایک خدا ہے، مجھے پیدا کرنے والا بھی ہے، مجھے پالنے والا بھی ہے، مجھے دینے والا بھی ہے، میرے کام میں یا میرے کاروبار میں برکت بھی اسی کے فضل سے پڑنی ہے. اگر اس کی عبادت کرنے والا رہا، اگر اس کے آگے جھکنے والا رہا تو اس کی نعمتوں سے حصہ پاتا رہوں گا. اگر میرے اندر نیکیوں پر قائم رہنے کی روح رہی تو میں اس کے فضلوں کا وارث بھی بنتا رہوں گا. اگر اس کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے، تقوی پر چلتے ہوئے اس کے حقوق بھی ادا کرتا رہا اور اس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا رہا
تو اس کے انعاموں سے حصہ پانے والا ہوں گا۔ اگر یہ سوچ رہی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق ضرور اپنے انعاموں سے نوازتا رہے گا۔ لیکن یہ تقویٰ اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت قائم کرنے کے معیار اس وقت قائم ہوتے ہیں جب اس کے تمام حکموں پر عمل ہو رہا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اس وقت ہوتا ہے جب ذہن میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت خدا خدا اور خدا رہے۔ تبھی تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، خدا ترسی بھی رہے گی، پرہیزگاری بھی رہے گی، اللہ کی مخلوق کے لیے نرم جذبات بھی رہیں گے، آپس میں محبت بھی رہے گی۔ اور جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو تب ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ایک نمونہ بن سکیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ نمونے ہم اپنے اندر قائم کر رہے ہیں یا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے آپس میں محبت اور بھائی چارے کے وہ معیار قائم کر لیے ہیں جن کی توقع ہم سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے اندر عاجزی کے اعلیٰ معیار قائم کر لیے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ روح پیدا ہو چکی ہے جب ہم کہہ سکیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو اپنے بھائی کی ضرورتوں پر قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی عاجزی اور انکساری پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں اور جہاں خدمت کا موقع ملے اسے کبھی گریز نہ کریں؟ کیا ہم نے سچائی کے وہ معیار حاصل کر لیے ہیں جب ہم کہہ سکیں کہ اگر ہمیں اپنے عزیزوں کے خلاف یا اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑی تو دیں گے اور سچ کے قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے؟ کیا ہم دینی ضروریات کے لیے ہر وقت تیار ہیں یا صرف دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا نعرہ ہی ہے جو ہم لگا رہے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا کہیں یہ تو نہیں کہ دعویٰ تو ہم یہ کر رہے ہوں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی کو دوست بناؤں اور چھوٹے چھوٹے بت میں نے اپنے دل میں بسائے ہوں، 5 وقت نمازوں میں سستی دکھائی جا رہی ہو، اور یہ سستی اکثر میں نے دیکھا ہے دکھائی جاتی ہے۔ میں نے جائزہ لیا ہے اکثر بعض دفعہ ملاقاتوں میں کہ نمازوں کی طرف، باقاعدگی کی طرف اگر پوچھو کہ توجہ ہے کہ نہیں تو یہ جواب ہوتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں، یا پھر کوئی گول مول سا جواب دے دیتے ہیں۔ حالانکہ نمازوں کے بارے میں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، باجماعت ادا کر لو، اور نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرو، جیسا کہ فرمایا کہ ان الصلاوات کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر ایک وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
میں طبعاً اور فطرتاً اس کو پسند کرتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، اور نماز موقوتہ کے مسئلہ کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو وقت مقررہ تو علیحدہ رہا، نمازوں میں اکثر سستی کر جاتے ہیں۔ کیا ایسا کر کے ہم اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین؟ تم نمازوں کا اور خصوصاً درمیانی نماز کا پورا خیال رکھو اور اللہ کے فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ بس ہر احمدی کو اپنی نمازوں کی حفاظت کی طرف توجہ دینی چاہیے اور انہیں وقت مقررہ پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے کر آنا ہے، اگر توحید کو قائم کرنے کا دعویٰ کرنے والا بننا ہے، تو اپنی عبادتوں کے معیار بھی بلند کرنے ہوں گے، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ کاموں کے عذر کی وجہ سے دوپہر کی یا ظہر کی نماز اگر آپ چھوڑتے ہیں تو نمازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں کہلا سکتے، بلکہ خدا کے مقابلے میں اپنے کاموں کو، اپنے کاروباروں کو اپنی حفاظت کرنے والا سمجھتے ہیں۔ اور اگر فجر کی نماز تم نیند کی وجہ سے وقت پر ادا نہیں کر رہے تو یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہے اور ہم اس کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی دوسری نماز اگر عادتاً یا کسی جائز عذر کے بغیر وقت پر ادا نہیں ہو رہی تو وہی تمہارے خلاف گواہی دینے والی ہے کہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم خدا کا خوف رکھنے والے ہیں، لیکن عمل اس کے برعکس ہے۔ اور جب یہ نمازوں میں بے توجہی اسی طرح قائم رہے گی اور نمازوں کی حفاظت کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر یہ رونا بھی نہیں رونا چاہیے کہ خدا ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ نمازوں کی حفاظت اور نگرانی ہی اس بات کی ضامن ہوگی کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو گناہوں اور غلط کاموں سے پاک رکھے۔ ہماری نمازوں میں باقاعدگی یقیناً ہمارے بچوں میں بھی یہ روح پیدا کرے گی کہ ہم نے بچوں نے بھی ہمیں یہ روح پیدا کرے گی، ہم نے بھی نمازوں میں باقاعدہ ہونا ہے، اس کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جس طرح ہمارے والدین کرتے ہیں۔ اور جب یہ بات ان بچوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی کہ ہم نے نمازوں میں باقاعدگی اختیار کرنی ہے، تو پھر والدین کو اس فکر سے بھی یہ چیز آزاد کر دے گی کہ اس مغربی معاشرے میں جہاں ہزار قسم کے کھلے گند اور برائیاں ہیں، ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ہر وقت والدین کو یہ فکر رہتی ہے کہ ان کے بچے اس گند میں کہیں گر نہ جائیں، دعا کے بھی لکھتے ہیں، کہتے بھی ہیں اور خود بھی کوشش بھی کرتے ہوں گے، دعا بھی کرتے ہوں گے۔ تو سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ نمازوں میں باقاعدہ کریں۔ اگر اپنے بچوں کو ان گندگیوں اور غلاظتوں میں گرنے سے بچانا ہے، کیونکہ اب ان غلاظتوں اور اس گند سے بچانے کی ضمانت ان بچوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق دے رہی ہیں۔ تو جیسا کہ وہ فرماتا ہے
کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی یقیناً نماز بدیوں اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ گویا ان نمازوں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی نمازوں کے ذریعے سے یہ ضمانت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ خالص ہو کر میرے حضور آنے والے اب میری ذمہ داری بن گئے ہیں کہ میں بھی اس دنیا کی گندگیوں اور غلاظتوں سے ان کی حفاظت کروں اور ان کو نیکیوں پر قائم رکھوں، تقوی پر قائم رکھو، ایسے لوگوں میں شامل کروں جو تقوی پر قائم ہوں، جو میرے پاک باز لوگ ہیں، ایسے لوگوں میں شامل کروں جو میرا انعام پانے والے لوگ ہیں۔ بس یہ سب سے بنیادی چیز ہے جس کی ٹریننگ اور جس کے کرنے کا عزم آپ نے ان جلسے کے دنوں میں کرنا ہے۔ جو نمازوں میں کمزور ہیں انہوں نے ان دنوں میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس میں باقاعدگی اور پابندی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ بات واضح ہو کہ ان دنوں میں جلسے کی وجہ سے یا میرے دورے کی وجہ سے، دوسری مصروفیات کی وجہ سے چند دنوں کے لیے نمازیں جمع کر کے پڑھائی جاتی ہیں، تو یہ بچوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں یا بعض سست لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ رہ جائے کہ یہ نمازیں جمع کر کے پڑھنا ہی ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نمازیں وقت مقررہ پر ادا کرو تو اس کے مطابق ادا ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ مسافر ہوں یا دوسری جائز ضرورت ہو، جس طرح مثلاً آج کل یہاں بعض شہروں میں سورج 9:15 بجے یا 9:30 بجے یا بعض جگہ پہ 9:45 بجے غروب ہوتا ہے، تو مغرب عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھا لی جاتی ہیں، لیکن جب وقت بدل جائیں گے تو پھر بھی وقت پہ ادا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال دین میں آسانی ہے، اس لیے سہولت میسر ہے، لیکن فکر کے ساتھ نمازیں ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ آسانی دنیا داری اور سستی کی وجہ سے نہ ہو۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ نمازوں میں کمزور لوگ جو ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بے وقت اور جمع کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو پوری 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، انہیں بھی ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جبکہ دعاؤں کا ماحول ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہوئے یا تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے اپنی نمازوں کی حفاظت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہر قدم پر یہاں شیطان کھڑا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے خلاف جہاد کریں، اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اوڑھنا بچھونا عبادت تھی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور کس طرح دعا کیا کرتے تھے اس کا ایک روایت میں ذکر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ ذات ہے جو مرنے والی نہیں، جبکہ جن و انس مر جائیں گے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عبد بننے کے لیے، بندہ بننے کے لیے، اس کی عبادت کی طرف توجہ پیدا کرنے کے لیے، اس کی پناہ میں آنے کے لیے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنے کے لیے کہ وہ قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی ذات ہے، باقی سب کچھ فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ استغفار کرتے ہوئے
اس کی پناہ میں آئیں، اس کا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے اس کا فضل مانگتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے اور ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے۔ جب عبادتوں کے اعلیٰ معیار قائم ہو جائیں گے یا یہ معیار حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے کوشش شروع ہو جائے گی، تو باقی نیکیاں بھی جو انسان کو خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں ان کی طرف بھی توجہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور وہ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا ہو، نمازوں کی ادائیگی کرنے والا ہو، اور پھر یہ بھی ہو ساتھ کہ بندوں کے حقوق مارنے والا بھی ہو۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے اس دعویٰ کے خلاف ہے۔ اگر بظاہر بعض نمازی ایسے نظر آتے ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق بھی غصب کرنے والے ہوتے ہیں، حقوق مارنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ان نمازیوں میں شامل نہیں ہیں جو خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، بلکہ وہ تو اس زمرے میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو نمازیوں کو نیکیوں پر چلاتا ہوں جو نماز کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اس فکر کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ آپس میں محبت اور اخوت کی فضا پیدا ہو، بھائی چارے کی فضا پیدا ہو، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں ایک دوسرے کے لیے ایک نمونہ بن جائیں۔ تو تقویٰ کا اعلیٰ معیار تبھی قائم ہو سکتا ہے جب پیار، محبت اور عاجزی اور ایک دوسرے کی خاطر قربانی کی روح پیدا ہو، کیونکہ جس میں اپنے بھائی کے لیے محبت نہیں اس میں تقویٰ بھی نہیں، جس میں انکسار نہیں وہ بھی تقویٰ سے خالی ہے، جس دل میں اپنے بیوی بچوں کے لیے نرمی نہیں وہ بھی تقویٰ سے آ رہی ہے، جو بیوی یا خامن ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے وہ بھی تقویٰ سے خالی ہیں، جو عہدے دار اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی تقویٰ سے خالی ہیں۔ غرض کہ جو دل بھی اپنی انا اور تکبر یا کسی بھی قسم کی بڑائی دل میں لیے ہوئے ہے وہ تقویٰ سے آ رہی ہے، جو بھی اپنے علم کے ذوم میں دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے وہ تقویٰ سے خالی ہے، لیکن جو لوگ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف ہے، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت نے اس کی مخلوق سے محبت پر بھی ان کو مجبور کیا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا انعام پانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث میں اس بارے میں ذکر آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا۔ تو دیکھیں جو لوگ
خدا تعالیٰ کا تقوی دل میں رکھتے ہوئے اس کے رعب اور اس کی عظمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل اس خوف سے کانپتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائیں۔ تو ایسے بندے ہیں، وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے ہیں۔ بس یہ وہ روح ہے جو ہر احمدی کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے بعد آپ ہی وہ قوم ہیں جن پر دنیا کی اصلاح کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے کی خواہش ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی مخلوق سے محبت بھی اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے انجام بخیر کے لیے اور اس کے سایہ رحمت میں جگہ پانے کے لیے کرنی ہوگی۔ اور جلسے کے یہ دن اس بات کی طرف توجہ پیدا کرنے کے لیے ٹریننگ کے طور پر ہیں، اس کی ابتدا آج سے ہی ہو جانی چاہیے۔ آج سے ہی ہر دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں، اپنے معیار اونچے کرنے ہیں۔ جو ناراض ہیں وہ ایک دوسرے کو گلے لگائیں، جو روٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو منائیں، جو گلے شکوے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے، وہ ان گلوں شکووں کو اپنے دلوں سے نکال کر باہر پھینکیں، اور ان دنوں میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ محبتیں بانٹنے کی ٹریننگ بھی حاصل کریں۔ یہ عہد کریں کہ پرانی رنجشوں کو مٹا دیں گے، ایک دوسرے کے گلے اس نیت سے لگیں کہ پرانی رنجشوں کا ذکر نہیں کرنا، ایک دوسرے کی سے کی گئی زیادتیوں کو بھول جانا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ حقیقی مومن بن کر رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی گئی عبادتیں بھی قبولیت کا درجہ پائیں، اور اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کی گئی نیکیاں، ان کے حقوق کی ادائیگیاں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ پائیں، اور یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تعریف کے مطابق مومن بن جائیں۔ تبھی ہم مومن بن سکتے ہیں جب یہ باتیں اپنے پیدا کریں گے، جن کے بارے میں ایک روایت میں اس طرح ذکر آتا ہے۔ حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مومنوں کو ان کے آپس کے رحم، محبت اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا۔ جب جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کے لیے بے خوابی اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ خدا کرے آپ لوگ اپنے ماحول میں پیدا ہوئی برائیوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنے اور محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کینیڈا میں بڑی تیزی کے ساتھ شادیوں کے بعد میاں بیوی کے معاملات میں تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور میرے خیال میں اس میں زیادہ قصور لڑکے لڑکی کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ذرا بھی برداشت کا مادہ نہیں ان میں ہوتا، یا کوشش یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کے والدین بعض دفعہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور ان کا آپس میں اعتماد پیدا نہ ہونے دیا جائے کہ کہیں لڑکا ہاتھ سے نہ نکل جائے، یا پھر اس لیے بھی رشتے ٹوٹتے ہیں کہ پاکستان سے لڑکے
یا آنے والے جو رشتے ہوتے ہیں بعض پاکستان کے، وہ باہر آنے کے لیے رشتے طے کر لیتے ہیں اور یہاں پہنچ کر پھر رشتے توڑ دیتے ہیں. کچھ بھی خوف نہیں ایسے لوگوں کو. ان لڑکوں کو کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ان لوگوں نے جن کے ساتھ آپ کے رشتے طے ہوئے آپ پر احسان کیا ہے کہ باہر آنے کا موقع دیا. تعلیمی قابلیت تمہاری کچھ نہیں تھی. ایجنٹ کے ذریعے سے آتے ہیں تو 15-20 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. مفت میں یہاں آ گئے، کیونکہ اکثر لڑکے آنے والے ٹکٹ کا خرچہ بھی لڑکی والوں سے لے لیتے ہیں. تو یہاں آ کر پھر یہ چلاکیاں دکھاتے ہیں. یہاں آ کر رشتے توڑ کر کوئی اپنی مرضی کا کوئی رشتہ تلاش کر لیتا ہے، یا پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق بعض رشتے ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں دوسری بےہودگیوں میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر ایسے لڑکوں کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ یہاں رہنے والے ہیں یا پاکستان میں رہنے والے ماں باپ ہیں. پھر بعض مائیں ہیں لڑکیوں کو خراب کرتی ہیں اور لڑکے سے مختلف مطالبے لڑکی کے ذریعے کرواتی ہیں. کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. پھر بعض لڑکے لڑکیوں کی جائیدادوں کے چکر میں ہوتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بجائے اس کے کہ بچوں کی خاطر قربانی دیں، قانون سے فائدہ اٹھا کر علیحدگی لے کر جائیداد ہڑپ کرتے ہیں. اور اگر بیوی نے بیوقوفی میں مشترکہ جائیداد کر دی تو جائیداد سے فائدہ اٹھایا اور پھر بچوں اور بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے. کچھ مرد غلط اور غلیظ الزام لگا کر اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کسی طرح بھی جائز نہیں. ایسے لوگوں کو تو قضاء کو کیس سننا ہی نہیں چاہیے جو اپنی بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں. ان کو تو سیدھا انتظامی ایکشن لے کے ان کی اخراج کی سفارش کرنی چاہیے امیر صاحب کو. غرض کہ ایک گند ہے جو کینیڈا سمیت مغربی ملکوں میں پیدا ہو رہا ہے، اور پھر اس طبقے کے لوگ ایک دوسرے کی تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں. بعض بچیوں کے جب دوسری جگہ رشتے ہو جاتے ہیں تو ان کو تڑوانے کی غلط قسم کے خط لکھ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی خوف نہیں ایسے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی انہیں کوئی بھی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ کے سائے رحمت میں سے دور رہنے کی انہیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں اور اس تکلیف پر ایک جسم کی طرح، جس طرح جسم کو کسی کو اس کے بیمار ہونے سے تکلیف ہوتی ہے وہ محسوس کریں، بے چینی کا اظہار کریں. بجائے اس کے کہ تکلیفوں پر ایک دوسرے کی تکلیفوں کو سمجھیں، بے حسی میں پڑ جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مومنوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک لڑی میں پروئے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرو. میاں بیوی کے بندھن تو اس سے بھی آگے قدم ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط بندھن ہے. یہ تو ایک معاہدہ ہے جس میں خدا کو گواہ ٹھہرا کر تم یہ اقرار کرتے ہو کہ ہم تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تم اس اقرار کے ساتھ کے لیے اپنے عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہو کہ تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے ہم ہر وقت اس فکر میں رہیں گے کہ ہم کن کن نیکیوں کو آگے بھیجنے والے ہیں. وہ کون سی نیکیاں ہیں جو ہماری آئندہ زندگیوں میں کام آئیں گی، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے درجات کی بلندی کے کام بھی آئیں، ہماری نسلوں کو نیکیوں پر قائم رکھنے کے لیے رکھنے کے کام بھی آئیں. اللہ تعالیٰ کا اس وارننگ کے نیچے، اللہ تعالیٰ کی اس وارننگ کے نیچے یہ عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے،
جو کچھ تم اپنی زندگی کے ساتھیوں کے ساتھ کرو گے یا کر رہے ہوگے دنیا سے تو چھپا سکتے ہو، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو جانتا ہے ہر چیز کو، دلوں کا حال بھی جاننے والا ہے۔ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ میری بیوی نے یہ کچھ کیا تھا، یا بعض دفعہ بیویاں خامند کے الزام لگا دیتی ہیں، لیکن اکثریت یہی ہے کہ بیویوں سے ظلم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اکثر یہی دیکھنے میں آیا ہے، میں نے کہا کہ مرد عورت کو دھوکہ دیتے ہیں، لڑکیاں بھی بعض اس زمرے میں شامل ہیں، لیکن ان کی نسبت بہت کم ہے۔ اور پھر عہدے دار بھی غلط طور پر مردوں کی طرفداری کی کوشش کرتے ہیں۔ عہدے داروں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے رویوں کو بدلیں، اللہ نے اگر ان کو خدمت کا موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایسے تقویٰ سے آری عہدے داروں کے خلاف مجھے تعزیری کارروائی کرنی پڑے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، برداشت کا مادہ اس میں زیادہ ہوتا ہے، اس کے اعصاب زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہو بھی جاتی ہیں تو ان کو معاف کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک صحابی کی بیوی کی سے سختی کی باتوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو جو صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر اتنا رنج اور غصہ تھا کہ ہم نے کبھی ایسی حالت میں آپ کو نہیں دیکھا۔ ایک اور صحابی وہاں اس مجلس میں بیٹھے تھے جو اپنی بیوی سے اسی طرح سختی سے پیش آیا کرتے تھے، اس کے حقوق کا خیال اس طرح نہیں رکھتے تھے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھ کر اس مجلس سے اٹھے، بازار گئے، بیوی کے لیے کچھ تحفے تحائف لیے اور گھر جا کر اپنی بیوی کے سامنے رکھے اور بڑے پیار سے اس سے باتیں کرنے لگے۔ بیوی حیران پریشان تھی کہ آج ان کو ہو کیا گیا ہے، یہ کایا کس طرح پلٹ گئی، اس طرح نرمی سے باتیں کر رہے ہیں۔ آخر ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، پہلے تو ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کہنے لگے کہ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بیویوں پر سختی کرنے کی وجہ سے بہت غصے کی حالت میں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری شکایت ہو میں اپنی حالت بدلتا ہوں۔ تو دیکھیں جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نمونہ بنیں، ان صحابی نے فوراً توبہ کی اور نمونہ بننے کی کوشش کی۔ آج آپ میں سے اکثریت بھی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یا کم از کم کافی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو ان صحابہ کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے بیعت کے بعد نمونہ بننے کی کوشش کی اور بنے۔ آپ بھی اگر اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ نیکیاں اختیار کریں، آج عہد کریں کہ ہم نے نیکی کے نمونے قائم کرنے ہیں، اپنی بیویوں کے قصور معاف کرنے ہیں، اور جو لڑکی والے ہیں زیادتی کرنے والے وہ عہد کریں کہ لڑکوں کے قصور معاف کرنے ہیں۔ تو ان جھگڑوں کی وجہ سے معاشرے میں جو تلخیاں ہیں مختلف خاندانوں میں وہ دور ہو سکتی ہیں، اس کو اگر ختم کر دیں ایسی چیزیں۔ اگر ان آئلی جھگڑوں میں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں علیحدگی تک بھی نوبت آ گئی ہے تو ابھی سے دعا کرتے ہوئے، اس نیک ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، دعاؤں پر زور دیتے ہوئے ان پھٹے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح بعض اور وجوہ سے بھی جو کی وجہ سے معاشرے میں جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں، جھوٹی اناؤں کی وجہ سے جو نفرتیں معاشرے میں پنپ رہی ہیں یا پیدا ہو رہی ہیں، ان کو دور کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں اور زیادتیوں اور کوتاہیوں سے پردہ پوشی اختیار کریں،
نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کو ان کی برائیاں مشہور کرنے کے بجائے پردہ پوشی کا راستہ اختیار کریں۔ ہر ایک کو اپنی برائیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے یکا و تنہا چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت ربی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری کرتا جاتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مصائب میں سے ایک مصیبت اس سے کم کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کی ستاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی ستاری فرمائے گا۔ بس اپنے دل میں ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اس کو سب علم اور خبر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اگر اس نے آپ کی برائیوں کو دنیا پر ظاہر کر دیا تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ستاری فرمائے تو اس سے زیادہ اور بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ انسان گناہ گار ہے، غلطی کا پتلا ہے، اس سے اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے لگ جائے اور ستاری نہ فرمائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ بس آپس میں ایسی محبت پیدا کریں کہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، دوسرے کی ضروریات کو اس لیے پورا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا باعث بنے گی، اور آپ کی ضرورتیں بھی خدا تعالیٰ پوری فرماتا رہے گا۔ دوسروں کی تکلیف دور کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تکلیفیں دور فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قیامت کے دن ستاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زمرے میں شامل فرمائے جو ہمیشہ جن سے ہمیشہ ستاری اور مغفرت کا سلوک ہوتا رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق ایسی جماعت بنے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والی بھی ہو، آپس میں محبت اور اخوت کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنے والی بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے، اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور یہ ماحول تو یہاں میسر آ گیا ہے کہ ان 3 دنوں میں دنیا داری سے ہٹ کر خالص اللہ کے ہوتے ہوئے، اس کے حضور جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے اس غرض کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جائے، اور یہ محبت غالب نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک دنیا کی محبت ٹھنڈی نہ ہو۔ اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس طرح پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی کہ دنیا کے کام کا حرج نہ ہو جائے، تو یہ تو انقطاع نہیں ہے، یہ تو دنیا سے تعلق توڑنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی کاموں کو جائز قرار دیتا ہے، بلکہ یہ بھی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کے جو موقع دیے ہیں ان سے پورا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ لیکن اگر یہ کام، یہ کاروبار، یہ جائیدادیں خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں تو پھر ایسے کام بھی، ایسی ملازمتیں بھی، ایسے کاروبار بھی
ایسی جائیدادیں بھی پھینک دینے کے لائق ہیں۔ اگر ملازمتوں میں، کاروباروں میں خدا تعالیٰ کو بھلا کر دھوکے اور فراڈ کیے جا رہے ہیں تو ایسے کاروبار اور ایسی ملازمتوں پر لعنت ہے۔ لیکن اگر یہی کام، یہی کاروبار، یہی جائیدادیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کا باعث بن رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا باعث بن رہی ہیں، تو یہی چیزیں ہیں جو بندے کو خدا تعالیٰ کے سایہ رحمت میں رکھیں گی اور سایہ رحمت میں رکھنے کے قابل بنا رہی ہیں۔ بس احمدی کی دنیا داری بھی دین کی خاطر ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور جگہ مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جماعت کو تیار کرنے سے غرض یہی ہے کہ زبان، کان، آنکھ اور ہر ایک عضو میں تقویٰ سرایت کر جاوے، تقویٰ کا نور اس کے اندر اور باہر ہو، اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہو اور بے جا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے اکثر لوگوں میں غصہ کا نقص اب تک موجود ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اور آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جماعت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا دقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو دوسرا چپ کر رہے اور اس کا جواب نہ دے۔ ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے شروع ہوا کرتی ہے۔ چاہیے کہ ابتدا میں صبر سے تربیت میں ترقی کرے، اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے تو اس کے لیے درد دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے اور دل میں کینہ کو ہرگز نہ بڑھاوے۔ جیسے دنیا کے قانون ہیں ویسے خدا کا بھی قانون ہے۔ جب دنیا اپنے قانون کو نہیں چھوڑتی تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کیسے چھوڑے؟ پس جب تک تبدیلی نہ ہوگی تب تک تمہاری قدر اس کے نزدیک کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حلم اور صبر اور عفو جو کہ عمدہ صفات ہیں ان کی جگہ درندگی ہو۔ اگر تم ان صفات حسنہ میں ترقی کرو گے تو بہت جلدی خدا تک پہنچ جاؤ گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ جماعت کا ایک حصہ ابھی تک ان اخلاق میں کمزور ہے۔ ان باتوں سے صرف شماتت اعداء ہی نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ خود بھی قرب کے مقام سے گرائے جاتے ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک اس وقت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں سے کہلا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد اعلیٰ اخلاق بھی اپنائے جائیں۔ دراصل تو اعلیٰ اخلاق بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہی ایک حصہ ہیں، کیونکہ اعلیٰ اخلاق بھی تقویٰ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنی محبت اور اس کے نتیجے میں تقویٰ کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن برائیوں کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے ان سے مکمل بچنے والے ہوں، اپنے دلوں کو کینوں اور بغضوں سے پاک کرنے والے ہوں، اپنی ذاتی رنجشوں کو جماعتی رنگ دینے والے نہ ہوں، کسی عہدیدار سے ذاتی اناد یا رنجش کی وجہ سے اس عہدیدار کی حکم عدولی کرنے والے نہ ہوں، اور اسی طرح عہدیداران بھی اپنی کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے کسی کے خلاف ایسی کارروائی نہ کریں جس سے ان کے عہدے کا ناجائز استعمال ظاہر ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو موقع دیا ہے کہ وہ جماعتی عہدیدار بنایا گیا ہے اس پر خدا کا شکر کریں، نہ کہ اس وجہ سے گردنیں اکڑ جائیں اور تکبر اور رعونت پیدا ہو جائے۔ جماعتی عہدیداران کو اپنی عبادتوں میں بھی اور اعلیٰ اخلاق میں بھی ایک نمونہ ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے چاہیے، عدل اور انصاف کے بھی تمام تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ بس
جہاں ایک عام احمدی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، صبر سے کام لے، ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق جماعت کا فرد بنے، تاکہ دشمن کے ہنسی ٹھٹے سے بھی بچے، کیونکہ جب احمدی اتنے دعووں کے بعد ایسی غلطیاں کرتا ہے تو دشمن کے لیے جماعت پر انگلیاں اٹھانے کا باعث بنتا ہے، مخالفین کے لیے جماعت پر انگلیاں اٹھانے کا باعث بنتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کی غیرت رکھتا ہے، تو ایسی حرکتوں کی وجہ سے وہ احمدی جس نے دشمن کو ہنسی کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ کے قرب سے گر جاتا ہے۔ تو جب ایک عام احمدی کی ایسی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تو جو عہدے دار ہیں وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں زیادہ ہیں، اس لیے ان کو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہل بنائے کہ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کر سکیں، اور یہ جلسے کے جو دن ہمیں میسر آئے ہیں ان کو کھیل کود اور گپیں لگانے اور مجلسیں لگانے میں ضائع کرنے کے بجائے دعاؤں اور اپنی اصلاح کی کوشش میں گزاریں۔ جلسے کے تمام پروگرام کسی نہ کسی رنگ میں علم اور روحانیت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اس لیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس سوچ میں نہ رہیں کہ فلاں مقرر اچھی تقریر کرتا ہے، اس کی تقریر سننی ہے اور فلاں کی نہیں سننی، بلکہ تمام پروگرام سنیں۔ خواتین بھی اپنے گپوں کی محفلوں کے بجائے ان دنوں کو روحانیت بڑھانے میں صرف کریں، کیونکہ ان کی مجلسیں زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ دعاؤں میں وقت گزاریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جماعت کے لیے دعائیں کریں، اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے دعائیں کریں۔ اس سے بھی ایک تعلق اور محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جن کے خلاف ایک دوسرے کو شکوے شکایتیں ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ آپ کی نیک نیتی سے کی گئی دعاؤں کو ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اور جن کے خلاف آپ کو شکوے اور شکایتیں وہ دور ہو جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور جب نیک نیتی سے ہر ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا درجہ دے گا، اور آپ کی اس سوچ کی وجہ سے یقیناً رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ بس میں پھر کہتا ہوں کہ ان دنوں کو عبادتوں اور ذکر الہی میں گزاریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قرب کے نمونے بھی قائم کریں، اور اعلیٰ اخلاق کے نمونے بھی قائم کریں، اور دشمن کو شماتت کا موقع دینے کے بجائے، ہنسی ٹھٹے کا موقع دینے کے بجائے اس جلسے کو اپنے اندر پاک تبدیلیوں کا ایک نشان بنا دیں، اور دنیا پر ثابت کر دیں کہ وہ مسیح جس نے اس دنیا میں آ کر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی تھیں اور پاک نمونے قائم کرنے تھے، ہم ہیں جو اس کے مصداق ٹھہرے ہیں، اور اب ہم کبھی اپنے اندر سے ان پاک تبدیلیوں کو مرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله